حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت کیا کریں، رزق کی بڑی پریشانی ہے۔ فرمایا تم اپنے گھر جاؤ اور تمہیں اپنے گھر میں جو بندہ ایسا نظر آئے کہ اس کا رزق تمہارے ذمہ ہو، اس کو بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دو، اور جس کا رزق خدا کے ذمہ ہے اس کی تمہیں کیا پرواہ۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو میری عیال بنا دے اور ساری زمین کو تانبے کی بنا دے اور آسمان سے ایک بارش کا قطرہ بھی نہ ٹپکے تو یہ اتنے عیال کی روزی کی پریشانی نہیں، میرا مولا رزق پہنچا دے گا۔ ہمارے بزرگوں کو ایسا یقین تھا اللہ رب العزت کی ذات پر۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی، بعد میں جب ان سے تعارف ہوا تو امام صاحب نے پوچھا، من این تاکل، کہ جی آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، کہاں سے روٹی کھاتے ہیں؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اصبر حتی اعید الصلاة التي صلیتها خلفک حیث شککت فی رازق المخلوقین۔ کہا کہ صبر کرو، میں ذرا وہ نماز لوٹا لوں جو تمہارے پیچھے پڑی ہے، اس لیے کہ تمہیں مخلوق کو رزق دینے والے میں شک ہو گیا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر ہماری گفتگو کو آپ مکمل سن لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، اس میں ہم آپ کو رزق کی ایسی کنجیاں بتائیں گے کہ جن کے ساتھ آپ رزق کے بند تالے کھول سکتے ہیں۔ ہم ایسی باتیں آپ کے ساتھ قرآن و احادیث سے شیئر کریں گے کہ جن باتوں کے ساتھ آپ کے رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایسی کنجیاں، ایسی چابیاں ہیں کہ ہر چابی، ہر کنجی رزق کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو نہ تو میری ہیں نہ کسی اور کی، یہ باتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس لیے آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا اور عمل کرنا ہے۔ ان کے اندر آپ نے کسی طرح کا بھی سکپ نہیں کرنا، بلکہ ویڈیو کو مکمل آپ نے دیکھنا، سمجھنا اور عمل کرنا ہے۔ یہ ہماری سیریز 2 قسطوں میں ہوگی، 2 پارٹ میں ہوگی۔ آج کے اس حصہ میں آپ کے ساتھ ہم 8 ایسی نکات یا 8 ایسی چابیاں یا 8 ایسی کنجیاں شیئر کرنے والے ہیں، جن کے ساتھ اگر آپ ان کو نوٹ کر کے ان کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ کے رزق کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں ہم مزید 8 کنجیاں شیئر کریں گے۔ یہ کل 16 کنجیاں ہیں اور ہر کنجی رزق کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ رزق کی پہلی کنجی نماز کا اہتمام ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ رِزْقًا، اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جمے رہیے۔ ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، فرمایا کہ رزق ہم پہنچائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک وعدہ فرما رہے ہیں اور وہ پروردگار وعدے کو نبھانا بھی جانتا ہے۔ جس گھر کے سب مرد اور عورتیں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اب تھوڑا سا رک کر سوچئے، ایک نماز ہوتی ہے ایسی جو ڈنڈے دار نماز ہو۔ نماز ایسی نہ ہو، مرد ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام نہیں، عورتیں ہیں تو گھر کے کام ان کو سب سے پہلے نظر آتے ہیں اور نمازیں قضا ہوتی رہتی ہیں۔ ایسی نماز نہیں، بلکہ اہتمام کے ساتھ نماز ہو، اہتمام کے ساتھ اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ، پورے دھیان کے ساتھ نماز ہو۔ اگر ایسی نماز پڑھیں گے تو اس کے اثرات دنیا میں اس کا اجر بھی نظر آئے گا، اثرات بھی نظر آئیں گے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت براری کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کام کراؤ بھائی کا، یہ اس اللہ رب العزت کی رحمت کی انتہا ہے۔ کہ فرمایا منزل تک پہنچنا تو تمہارے بس میں نہیں ہے، یہ تو مقدر کا معاملہ ہے۔ ہم تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ منزل تک پہنچایا ہے تم نے یا نہیں، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ قدم کون اٹھاتا ہے، چلتا کون ہے۔ تو نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور رزق کے دروازوں کو اپنی آنکھوں سے کھلتا آپ ضرور دیکھ لیں گے۔ اس لیے خالق کائنات نے فرمایا نحن نرزقک، ہم ہی تمہیں رزق دیں گے۔ تو یہ رزق کی سب سے اہم کنجی ہے، سب سے اہم چابی ہے۔ کاروبار ہو یا نوکری، رزق کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اہتمام نماز سے اللہ رب العزت مسئلوں کو حل فرما دیا کرتے ہیں۔ آئیے دوسری چابی دیکھتے ہیں کون سی ہے جس سے رزق کے مسائل حل ہوتے ہیں اور رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ دوسری چابی ہے کثرت استغفار۔ قرآن مجید میں خالق کائنات نے ذکر فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت استغفار کی وجہ سے مال کے ذریعہ سے تمہاری مدد کروں گا۔ یہ خالق کائنات اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ فرمایا تھا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہوں کی معافی مانگنے سے بارش ملتی ہے اور اللہ رب العزت قوموں کے رزق کو وسیع فرما دیتے ہیں۔ تو رزق کی دوسری چابی، دوسری کنجی ہے کثرت استغفار۔ یہ ضرور کیجئے، استغفار صبح و شام کم از کم ایک تسبیح تو ضرور کرنی ہے۔ تیسری کنجی، تیسری چابی ہے اللہ رب العزت کے راستے میں نیک کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ مل کر رہے گا، یعنی بندے کو اس کا ریٹرن ملتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اس کے بدلے میں کچھ نہ ملے۔ انفاق کا لفظ نفق سے ہے اور یہ کہتے ہیں سرنگ کو، اور سرنگ میں انسان ایک طرف سے داخل ہو کر نکلتا ہے، پھر کوئی دوسرا داخل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید نے ہمیں انفاق کا حکم دیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس پہلا رزق ہے، اس کو نکالو تب دوسرا ملے گا۔ اسی لیے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور یہ بھی فرمایا انفق ينفق علیک، تم خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے بندوں کے منافع کے لیے مخصوص کر دیا ہوتا ہے۔ ان کی ذات سے اللہ کے بندوں کو نفع ملتا رہتا ہے، اور ان کو جو ملتا ہے وہ صرف ان کی اپنی ضرورت کے لیے نہیں ہوتا، وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو جو منافع ہے، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو منافع کے لیے مخصوص کر دیا ہوتا ہے۔ اس لیے انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا کچھ ملتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ، ان کے پاس مہمان آئے، تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی دروازے پر۔ خادمہ نے کہا جی کوئی بندہ کھانا لایا ہے۔ فرمایا گنو کتنی روٹیاں لایا ہے۔
اس نے کہا کہ 9 روٹیاں ہیں۔ وہ فرمانے لگیں اس کو کہہ دو یہ میرا حصہ نہیں ہے۔ کھانا لانے والے کو یہ کہا اور وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ خادمہ نے پھر کہا جی کوئی بندہ کھانا لایا ہے؟ فرمایا کہ روٹیاں گنو۔ اس نے کہا جی 9 ہیں۔ فرمایا یہ بھی میرا حصہ نہیں، اس کو بھیج دو، یہ کسی اور کا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ خادمہ نے کہا جی پھر کوئی بندہ کھانا لایا ہے؟ فرمایا گنو کتنی روٹیاں ہیں؟ کہا گیا جی 9 روٹیاں۔ فرمایا یہ میرا حصہ نہیں ہے، اس کو کہو چلا جائے۔ پھر خادمہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں لے رہی؟ مہمان بھی تو ہیں، لے لیں۔ اب رابعہ بصریہ نے اصل حقیقت بیان فرمائی۔ فرمایا آج صبح میرے پاس ایک روٹی تھی، سائل آیا تھا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے وہ روٹی دے دی، اور میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، ایک نیکی کے بدلے 10 گنا ملے گا، اس لیے 9 روٹیاں میری نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر خادمہ نے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھے بھی بھوک لگی تھی، اس لیے ایک روٹی میں خود رکھ رہی تھی اور وہ اصل میں 10 ہی ہیں۔ اللہ رب العزت کے بندوں کو یہ کتنا کامل یقین ہے، اور ایسا ہی یقین ہونا چاہیے۔ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے آٹا گوندا، تنور جلانے کے لیے لکڑیاں کاٹنے گئیں تو پیچھے سے سائل آ گیا۔ اس نے کہا بڑا محتاج ہوں، اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی اللہ کے لیے کہتا ہے تو وہ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ آٹا اٹھا کر اس سائل کو دے دیا۔ جب بیوی لکڑیاں لے کر آئی تو اس نے حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آٹا کہاں ہے؟ کہنے لگے میں نے روٹیاں پکنے کے لیے بھیجا ہے۔ ابھی ان کی بیوی نے آگ تنور میں پوری طرح جلائی نہیں تھی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ بیوی نے پوچھا کون ہے؟ دروازے پہ کھڑے آدمی نے روٹیاں بھی دے دی اور سالن بھی دے دیا۔ بیوی خوش واپس آئی اور کہنے لگی جی آپ نے کہا کہاں پر روٹیاں پکانے کے لیے بھیجی تھیں؟ پکانے والے نے تو سالن بھی بھیج دیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے فضائل ہیں، لیکن خرچ یقین کامل کے ساتھ کیا جائے تو خالق کائنات وہاں سے عطا فرما دیتا ہے جہاں انسان کا گمان نہیں ہوتا۔ چوتھے نمبر کے اوپر دین کی خاطر ہجرت کرنا، یہ رزق کی چوتھی کنجی ہے۔ رزق کی کشائش کے لیے یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور جو اللہ کے رستے میں ہجرت کرے گا اسے جائے پناہ بھی ملے گی اور رزق کی بھی وسعت ہوگی۔ نمبر 5، پانچویں کنجی رزق کی، رزق بڑھانے کی جو کنجی ہے وہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے رزق کے دروازے کھول دیتے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو اوپر آسمان سے اتارتے ہیں، اور وہ نعمتیں کھلاتے جو زمین سے نیچے سے نکالتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مخرج بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی طرف سے رزق دیتا ہے جس کا وہم و گمان ہی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہا جماع کل خیر، فرمایا تقوی اختیار کرو، یہ تمام خوبیوں کا جامع ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات ارشاد فرماتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے اتقاہ فما رأیت تقیا محتاجا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میں نے آج تک کسی متقی بندے کو محتاج نہیں دیکھا کہ وہ در در کے دھکے کھاتا پھرے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ اب آپ خود سوچئے کہ بہت دنیا آپ نے دیکھ رکھی ہے، لیکن کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جو متقی پرہیزگار ہو وہ بھی کہیں پر کوئی اپنے ہاتھ پھیلا رہا ہو۔ اس لیے اگر ہم تقوی کو اختیار کریں گے تو اس کی وجہ سے خالق کائنات رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ تو یہ تقوی یہ رزق کا دروازہ کھولنے کی ایک بہترین کنجی ہے، اس کے ساتھ رزق کے دروازے
کھل جایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چھٹی کنجی کی بات کریں کہ چھٹی کنجی چابی کون سی ہے جو رزق کے دروازے کھولتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اے اولاد آدم، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے فقر کو بند کر دوں گا۔ کتنے کھلے اور صاف لفظوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عبادت کرو، غنا عطا فرما دیا جائے گا، تمہارے لیے فاقے کے راستے بند کر دیے جائیں گے۔ تو یہ عبادت، کثرت عبادت، یہ رزق کی وسعت کا ایک ذریعہ ہے، یہ رزق کے دروازے کھولنے کی ایک چابی ہے، بند تالے کھولنے کی چابی ہے۔ ساتویں چابی، ساتویں کنجی کون سی ہے؟ آئیے وہ بھی جان لیتے ہیں۔ ساتویں کنجی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَا إِمْعَرَّ حَاجٍ قَطُّ، فرمایا اور کثرت سے عمرہ اور حج کرنے والا محتاج نہیں ہوتا۔ پوچھنے والے نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب ہے اس کو غیر کی محتاجی نہیں رہتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ الدرہم ب700 ضعف، فرمایا حج میں خرچ کرنا اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کی طرح ہے، ایک درہم کے بدلے میں 700 درہم ملتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے حج میں ایک درہم خرچ کرنا 4 کروڑ درہم کے برابر ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رزق میں وسعت نہیں ہے تو پھر کوشش کیجئے، حج نہیں تو عمرہ ضرور کیجئے۔ عمرے کی کثرت کرنا یہ بھی رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور یہ بھی رزق کے بند دروازوں کو کھولنے کی ایک ایسی چابی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ 8ویں چابی کون سی ہے جو رزق کے بند دروازے کھول دیتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہے کہ میری عمر زیادہ ہو، میرا رزق زیادہ ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب یہ صلہ رحمی یہ بھی رزق کے بند دروازے کھولنے کی ایک چابی ہے۔ آج رزق کی شکایتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر دوسرے معاملات دیکھیں تو اپنے بہن بھائیوں سے ناچاکیاں اور لڑائیاں ہوتی ہیں، دوسروں کے حقوق کو دبا لیا جاتا ہے، اور اس وجہ کے ساتھ پھر ہمارے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ تو اگر رزق میں وسعت چاہتے ہیں، اور صرف رزق میں وسعت نہیں ہے بلکہ عمر بھی زیادہ ہو جاتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذریعہ جو ہمیں بیان فرمایا وہ ہے کہ تم اپنے عزیزوں اقربا کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جیسے ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس کی عمر بڑی ہو اور اس کے رزق کو اللہ رب العزت کھلا کر دے اور اللہ اسے بری موت سے بچا لے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔ ناظرین اکرام، یہ 8 وہ ابتدائی چابیاں ہیں جو رزق کے بند دروازے کھول دیتی ہیں، وسعت رزق ہو جاتی ہے، برکت آ جاتی ہے، رحمتیں آ جاتی ہیں، سارے معاملات آپ کے حل ہو جاتے ہیں، ساری پریشانیاں آپ کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ان 8 کنجیوں کو آپ یاد کر لیں، سمجھ لیں، اپنے عمل کے اندر لے کر آئیں، اگر کہیں پر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، تو اس کمی کوتاہی کو آپ دور کر لیں، پھر آپ دیکھیے گا کس طرح خالق کائنات رزق میں وسعت فرما دیتے ہیں، پھر دیکھیے گا کس طرح خالق کائنات آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اگلی گفتگو میں 8 اور چابیاں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو وسعت رزق کی چابیاں ہوں گی۔ امید ہے آج کی ویڈیو بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی، آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ یہ اچھی باتیں سب لوگوں کے ساتھ پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔